اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دیتا ہے، اور اس طرح تو ہم نے مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ کہنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی راہ سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہاری اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت ہی شفیق اور رحیم ہے۔ اے نبی یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے، نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پائے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ تمہارے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرف فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرف تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوگی۔ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست در ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو بازرگبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں
ورآں حالیہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ایسی لعنت زدی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ان پر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا رب ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساتھ ہے، رات اور دن کے پیم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور آسمانوں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے ان پانی میں سے جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے انسان کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور جو لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو یہ ہے کہ مردہ نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے
बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावज़ करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक़ ये है कि जो लोग उसके अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर इन्हें भेंट चढ़ा देते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा, ना इन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत खरीदी और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ात निकाले वो अपने झगड़ों में हक़ से बहुत दूर निकल गए। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ किए हैं या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक लोग वो हैं जब अहद करें तो उसे पूरा करें और तंगी व मुसीबत के वक्त में और हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं राज बर्दाश्त लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में क़यास का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आज़ाद ही से बदला लिया जाए। गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए और औरत उस जुर्म की मरतकब हो तो उस औरत ही से कसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मज़रूफ़ तरीक़े के मुताबिक खून बहा का तफ़सिया होना चाहिए और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तहसीफ और हिकमत है। इस पर भी जो ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। कत्ल और खुरूज करने वालों, तुम्हारे लिए कसास में ज़िंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज़ करोगे। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मज़रूफ़ तरीके से वसीयत करे। ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में इसे बदल डाला तो इसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिनको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने नादिश्ता या कसीदन हक़ तल्फ़ की है और फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो इस पर गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पीरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्का है कि तुम में से तकवा की सिफ़त पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी करे। और जो लोग रोज़े रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो वो फ़दिया दें। एक रोज़े का फ़दिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया था, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और इसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है, जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब जो शख्स इस महीने को पाले उसको लाजिम है कि उस पूरे महीने के रोज़े रखे और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे।
اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی، میرے بندے، اگر تم میں سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شبِ بازی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں سے متصف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی بندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصیرت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناورا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس عرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کا مال کوئی حصہ کسادن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، مگر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دستزدی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہے، اور تمام حرمتوں کے لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دستزاری کرے تم بھی اسی طرح اس پر دستزاری کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے سب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔
پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے حسب مقدر قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورا 10 دن کے روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مکرم مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران ان میں سے کوئی شواہانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زار زر ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زار راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ ان سے پہلے جو لوگ بھٹکے ہیں پھر وہاں سے اور سب لوگ پلٹے ہیں، وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چلو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جہانوں میں حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کی چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو اس میں بھی حرج نہیں، بشرطیہ یہ کہ دن اس کے تقویٰ میں بسر کیے گئے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیکی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کی غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنی وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کے قلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر اس کو پا لینے کے بعد پھر تم نے باعث لرزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چکر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے
خود سامنے موجود ہوں اور فیصلہ ہی کھڑکا دیا جائے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شفقت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دلپسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی سے بشارت دینے والے اور خوشخبری کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں اس کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روش ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذان سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، لہا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافر پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کر دینا اور رحم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خودگری سے شدید بدتر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں کو پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی چیز اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا۔ وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لرزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں سے لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر اس کا گناہ اس فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری طرف ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو ان میں
कोई मुज़ायका नहीं। आखिर वो तुम्हारे भाई बंदे ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफजादी से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्द से कभी ना करना जब तक वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने अज़ान से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने अहकाम वाज़े तौर पर लोगों के दरमियान बयान करता है। तवक्का है कि वो सबकत ले जाएं और नसीहत कबूल करें। पूछते हैं हईस का क्या हुक्म है? कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसलिए औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक ना हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, उस तरह जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़ी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है। और ए नबी, वो जो तुम्हारी हिदायत को मान लें, इन्हें फलाह व वसअत की खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नाम को ऐसी कसमें खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगानी खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमायनी कस्में तुम भला खा लिया करते हो, इस पर अल्लाह की गिरफ्त नहीं है, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बाज पुरस वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबाद है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है, और अगर उन्होंने तलाक़ की ठान ली तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक़ दी गई हो वो 3 मरतबा अयाम में माहवारी तक आने तक अपने आप को रोके रखें, और उनके लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम पर जो कुछ फरमाया है उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए। अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखती हैं, उनके लिए शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हीं पर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने का हकदार है। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, और सब पर अल्लाह गालिब इख्तियार रखने वाला और हकीम व दाना मौजूद है। तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से रुखसत कर दिया जाए, और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुश्तमी है कि ज़ौजियत को अल्लाह की हुदूद पर कायम ना रखने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मुज़ायका नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदी कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावज़ ना करो। जो लोग हुदूद इलाही से तजावज़ करेंगे वही ज़ालिम हैं। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक देने तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इलाया कि उसकी निकाह दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो
تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جانے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ ہی اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمی سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام مخلوق رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجاویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معصوص طریقے سے باہم مراقبت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزگی طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ اپنی اولاد پوری مدت ریاضت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معصوص طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے گا۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا اس کی وراثت پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اس کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ تنگی کا ارادہ اشارے میں ظاہر کرو یا خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عہد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے کر دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس نے اختیار میں عہد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر ادا کر دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو
یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نمازیں جو محض صلاۃ کی جامع ہوں۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدنامی کی حالت میں تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ اس کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس پر تم پہلے نا واقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پچھلے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو ناونکاح دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالے جائیں، پر پھر بھی اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں وہ معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، اس کی تو کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اور اختیار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، انہیں تو مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو۔ تم میں سے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار سے نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کہیں گناہ بھرا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں، بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف سب پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا کہ موسیٰ کے بعد سردار نبی بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ اللہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیچھ مڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے بھی نبی نے ان کو یہ بتایا کہ خدا کی طرف سے جو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے ترکات ہیں، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہی ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گرے قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان آگے بڑھتے رہے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا باہر ایسا ہوا ہے کہ
قلیل گروہ وہ اللہ کے اذان سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذان سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور دراد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح واضح فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔